عن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعتی، با جماعت نماز ادا کرنا، تفضل صلاۃ الفض ب27 درجۃ، با جماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی بھی ہے، انہوں نے بھی یہ روایت ذکر کی، اور صحیح مسلم میں بھی۔ حدیث کی فضیلت دیکھی اور حدیث کی خوبصورتی دیکھی، صحیح بخاری میں بھی ذکر ہوئی، صحیح مسلم میں بھی۔ نماز با جماعت ادا کرنے کے بارے میں کل کچھ حدیثیں ذکر کی تھی، ان کے ثواب وغیرہ کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیسے سخت فیصلے جو ہے وہ فرمائے، اور صحابہ کرام ان کے زمانے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، اور آج کی حدیث میں آیا کہ 27 درجے جماعت کی نماز اکیلے نماز کے مقابلے میں حیثیت رکھتی ہے۔ اب موجودہ دور کے حوالے سے کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ پابندیاں ہیں، اور پھر علماء نے بھی اجازت دے دی ہے، تو یہ بار بار یہ بتلایا ہے کہ اگر گھر میں بھی پڑھی جائے، ویسے تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ جو بھی یہ مسائل ہیں، یا کوئی پریشانی ہے، یا وبا ہے، یا کوئی بھی یہ فتنہ انگیزی، جو کچھ بھی، اللہ کریم ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ جو عبادتوں کے راستے بند ہیں، مدارس کے راستے بند ہیں، حرمین شریفین کے راستے بند ہیں، دوسرے کئی قسم کی پریشانیاں، اللہ کریم ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ابھی تک بھی اگر دیکھا جائے باقی چیزوں کے لیے راستے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، لیکن مدارس اور عبادت کے لیے راستے ابھی بھی کچھ مسدود ہیں۔ اللہ کریم رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، ہر پریشانی، ہر وبا سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر گھر میں بھی ہیں تو جماعت کروائیں، وگرنہ تو حکم یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور مساجد میں پڑھنا ہے، یا جہاں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، باقاعدہ جماعتیں ہو رہی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں یہاں الحمدللہ مدرسہ صدیقیہ میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال حالات کی بنا پر یہ سلسلہ تھوڑا کم ہے، لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس میں برکتیں اور استقامت عطا فرمائے۔ آگے عن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جو شخص 40 دن تک، اللہ 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یومن فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک
جماعت نماز کے ساتھ ہر نماز 5 وقت 40 دن تک جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، یعنی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. پہلے امام جو تکبیر سب سے شروع میں کہتا ہے وہ تکبیر اولیٰ، تو اس کے لیے 2 براتوں کا اعلان ہے. یعنی برات مطلب ایک آتش دوزخ سے برات، یعنی جہنم کی آگ سے اسے نجات مل گئی، اور دوسرے نمبر پہ نفاق سے برات کہ وہ بندہ کبھی نفاق کا شکار نہیں ہوگا. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم، جس میں ہم بہت ابھی تو ویسے بھی حالات کی وجہ سے دور دور ہوتے ہیں، لیکن بہرحال حکم یہی ہے سووا صفوفکم، لوگوں نماز میں صفوں کو سیدھا کیا کرو. فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، پس بے شک نمازوں کے اندر صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا یہ نماز اچھی طرح ادا کرنے کا جز ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ذکر کی ہے. تو اب یہ حالات تو ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. حکم یہی ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے اگلی صفیں مکمل کی جائے پھر پچھلی صفیں مکمل ہو. پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو پہلی صف کی فضیلت ہے وہ دوسری کی نہیں ہے، جو دوسری کی وہ تیسری کی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ پہلی صف کی. اور ایک حدیث صحیح ان کی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو آپس میں ایسا لڑے، ایسا آپس میں بھاگم دوڑ کرے کہ ان نے آپس میں دنیا والوں کو قرآن اندازی کرنی پڑے. ہاں، وہ پرچیاں ڈالنی پڑیں کہ آج میری باری ہے، آج میری باری. لیکن ہماری قرآن اندازی دنیا کی دوڑ کے لیے، ہماری مسابقت اور بھاگ دوڑ صرف دنیا کے کاموں کے لیے. اللہ کریم ہماری یہ مسابقت، ہماری بھاگ دوڑ دین کے اندر کروا دیں، اور اللہ کریم ہمیں دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کے اندر 1-2 باتیں کہ سحری کے بعد جب سحری انسان نے کر لی تو خلال کر لینا چاہیے، یعنی کلی وغیرہ کر کے اچھی طرح تاکہ حلق بھی جو ہے اگر وہاں پہ کوئی چیز ہے، اسی طرح کوئی ریشہ وغیرہ ہے، دانتوں میں اگر کوئی گوشت کا ریشہ ہو یا کوئی اور چیز پھنسی ہوئی ہے تو وہ نکل جائے. یہ خلال کر لینا چاہیے. اگر روزے کے دوران خلال کیا، روزہ تھا، روزہ شروع ہو گیا اور دانتوں کے درمیان سے گوشت کا ریشہ نکلا تو اسے اندر نہ نکلے، اسے باہر تھوک دے. اب اگر اس نے اندر نکل لیا، باہر نہیں تھوکا، تو اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس کی مقدار چنے کے برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اس دن بھی روزہ رکھے جس دن رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد بھی مزید 1 روزہ جو ہے اس نے رکھنا ہوگا. اسی طرح روزے کے دوران جسم کے کسی حصے سے اگر خون نکلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں یہ بات ہے کہ وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ انشاءاللہ جو نماز کی باتیں چل رہی ہیں، نماز کا جماعت کا بیان، اس میں انشاءاللہ ابھی 1-2 دنوں میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات، جو اہم باتیں ہیں. انشاءاللہ جو اہم مسئلے کے طور پہ نماز کی باتیں ہیں وہ سب تو نہیں ذکر ہو سکتی، جو بڑے اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وبارک وسلم صلاۃ و تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل علينا رحمتك وأنزل علينا فضلك في الدنيا وفي القبر وفي البرزخ وفي الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصرنا لإشاعة القرآن والسنة. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار
اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین، اللہم انصرنا انت خیر الناصرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔